بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. محترم حاضرین، اصول ثلاثہ میں سے دوسری اصل بنیاد اور قبر کا دوسرا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ. اور اسلام یا دین اسلام کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف ہم نے پڑھی، هو الاستسلام للہ بالتوحید. توحید کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا، یعنی یہ اندر سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے. اس میں توحید کے ساتھ ہے. اگر توحید نہیں ہے اس کا مطلب اسلام ہی نہیں ہے. تو توحید کے ساتھ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دینا. والانقیاد لہ بالطاعہ. اور ظاہر میں اللہ کے جو احکامات ہیں قرآن و حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت ہمیں ملی ہے، ان تمام چیزوں کو مان لینا ظاہراً و باطناً. استسلام بھی ہو، یعنی اندر سے بھی مان رہے ہوں اور اوپر سے بھی آپ اس پر عمل کر رہے ہوں. والبراءۃ. اتنا کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے، بلکہ ایک سچا مسلمان وہ ہوگا یا اسلام یہ ہوگا کہ شرک اور اہل شرک سے بری ہو، لا تعلق ہو. آگے تھوڑی سی اس کی تفصیل ہم جانیں گے. آگے کہہ رہے ہیں کہ وہو ثلاث مراتب. یہ 3 درجات ہیں. دین اسلام کے 3 درجات ہیں. پہلا اسلام ہے، یعنی آپ مسلم ہوئے. دوسرا ایمان ہے، یعنی آپ اگلے درجے پہ پہنچے تو صاحب ایمان یعنی مومن ہوئے، مسلم مومن. اور تیسرا درجہ ہے احسان، یعنی آپ محسن ہوئے. اسلام اور ایمان میں بھی آپ کا اونچا مقام ہوگا. وکل مرتبۃ لہا ارکان. اور اس میں سے جو ہر مرتبہ ہے، یعنی اسلام کے بھی کچھ ارکان ہیں، ایمان کے بھی کچھ ارکان اور بنیادیں ہیں، اور اسی طریقے سے احسان کے بھی. چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے جو یہاں تعریف کی اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ کر لیں کہ مسلمان جو ہے یہ الاستسلام للہ بالتوحید کا معنی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی جو بھی شریعت میں احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کی اطاعت کرنے والا ہو آدمی. اور اس کے ساتھ ساتھ شرک اور اہل شرک سے براعت، مطلب اپنا عقیدہ، اپنا عقل، اپنی باتیں، اپنا جو ایمان ہے اس میں کسی بھی قسم کے شرک کی کوئی گنجائش نہ رہے. شرک سے اپنے آپ کو صاف کرے، تبھی اس کی توحید صاف ستھری اور اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی. اور اپنے اعمال کو بھی، اپنے دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم دیتے ہوئے اپنے رسول سے کہا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اپنے کپڑوں کو کہہ رہے ہیں صاف کرو، پاکیزہ بناؤ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اور بتوں کی گندگی کو نکال دو. الگ الگ تفسیر کی ہے. ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا ایک مطلب یہ کہ اپنے کپڑوں کو صاف کرو، یعنی اپنے عقیدے اور عمل کو گندگی سے، مخالف چیزوں سے صاف کرو، شرک سے پاک کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. یہ اسلام کی تعریف ہے. توحید کے ساتھ استسلام کرنا، اللہ کے اطاعت کے ساتھ اللہ کے احکامات کو اختیار کرنا. اور تیسری بات کہ شرک اور اہل شرک، مشرکین، اور شرک سے ہی نہیں مشرکین سے بھی الگ ہو جانا بہت اہم ہے. یہاں بعض لوگوں نے جو دوسری تعریف کی اس میں ایک چیز شامل کی کہ ولا اور برا اختیار کرنا، یعنی اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی اختیار کرنا. یہ اسلام کے معنی میں، توحید کے معنی میں شامل ہے. ہم کو اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام جب لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے تو ان کے جو مشرک رشتہ دار ہوتے تھے نا، بھائی بہن باپ بیٹے، ان سے الگ ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی بنیاد پر لوگ کفار مکہ آپ پر الزام لگاتے تھے کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں میں درار ڈال دیتے ہیں. باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتے ہیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے. تو اگر شرک والا آدمی ہے تو اس سے رشتہ نہیں رکھا جائے گا. ایمان والا آدمی ہے تو وہ کسی بھی خاندان کا ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہوگا. چنانچہ یہاں جو آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اسلام، دین اسلام جو ہے اس کا 3 مرتبہ ہے. پہلا اسٹیج جو ہے اسلام ہے، اس سے اونچا ایمان ہے، اس سے اونچا احسان ہے.
اسلام اور ایمان ان دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. ایک قاعدہ ہے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اگر صرف اسلام کا لفظ استعمال ہو تو اس میں ایمان شامل ہوتا ہے, صرف ایمان کا لفظ ہو تو اس میں اسلام شامل ہوتا ہے. لیکن اگر دونوں کو اکٹھا ذکر کیا جائے, اسلام اور ایمان, مسلم اور مومن, تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں اور ایمان باطنی عقیدے کو کہتے ہیں. یہاں جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ مراتب ہیں, تو اوپر سے بھی جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو ماننے والا, اور ایمان جو اندر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ عقائد اور ایمانیات کو یک پر یقین کرنے والا. چنانچہ اب تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہے ہیں, یہاں کتاب میں ہے, ہمارے پاس چونکہ وقت محدود ہے اس لیے میں سرسری تذکرہ کروں گا کیونکہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. فارکان الاسلام خمسہ, اسلام کے ارکان 5 ہیں. پہلا شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ. پہلے اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. میں نے جو ترجمہ کیا دھیان سے رکھیے, اس میں بحث ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. کچھ لوگ اس کا معنی ہی غلط کرتے ہیں, جیسے تحریکی لوگ, سید قطب ہیں, مولانا مودودی صاحب ہیں, ان کے یہاں جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا رب الا اللہ, لا حاکم الا اللہ, یہ غلط نہیں ہے, لیکن لا الہ الا اللہ کا پورا معنی نہیں ہے. بات وہ صحیح ہے لیکن وہ ادھورا ہے, اس کی تفسیر پوری نہیں ہے. ایک بات. اسی طرح صوفیہ کہتے ہیں لا معبودہ اے لا موجودہ الا اللہ, یہ سراسر شرک کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ معبود کوئی نہیں ہے مگر اللہ کے, مطلب دنیا میں جن کی بھی عبادت ہو رہی سب اللہ ہی اللہ ہے. ایک معنی یہ ہوتا ہے. ہاں, سارے لوگ, سارے موجودات اللہ ہے, یہ وحدت الوجود والا عقیدہ کہ پیڑ میں, پودوں میں, جانوروں میں, پرندوں میں, انسانوں میں, سب میں اللہ ہے. ہاں, تو یہ وحدت الوجود کا سب سے گھناؤنا شرک ہے کہ خالق اور مخلوق کو الگ الگ نہیں مانا. خالق الگ ہے, مخلوق الگ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی معنی کیا ہوگا؟ کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا معبودہ بے حقن, دھیان رکھیے گا, لا معبودہ بے حقن الا اللہ. اب وہ نحوی اعتبار سے کیسے مانا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. اہل سنت والجماعت اہل الحق کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ترجمہ, یہ تفہیم اور یہ تفسیر کرتے ہیں کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. عبادت بہت سے لوگوں کی کرتے ہیں لیکن وہ معبودان باطلہ ہیں. حق میں قابل عبادت اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو پہلی گواہی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی. و اقام الصلاۃ, نماز کا قائم کرنا, زکوٰۃ کا دینا, رمضان کے روزے رکھنا, اور بیت اللہ الحرام کا حج کرنا. یہ 5 ارکان ایمان کہلاتے ہیں. اس کی دلیل الشہادت قولہ تعالیٰ. اب اس میں سے ہر چیز کی دلیل دی ہے شیخ محمد عبد الوہاب نے. اس سے پہلے جو 3 مرتبے بیان کیے ہیں وہ بھی آگے آ رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام, جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں صحابہ کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھے اور آپ سے سوال کیا. حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے صحیح مسلم اور دوسری حدیثوں میں کہ سوال کیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسا آدمی تھا وہ کہ ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اور اس پر سفر کے علامتیں بھی نہیں تھی, بالکل تر و تازہ دکھ رہے تھے. تو اگر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو لوگ پہچانتے, تو مطلب پہچانتے بھی نہیں تھے, اور اگر باہر سے آئے ہوئے ہوتے تو سفر کے نشان رہتے, سفر کا نشان بھی نہیں تھا. حضرت عمر کہتے ہیں پھر آپ کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے کہا محمد بتائیے مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ اس کا جواب آپ نے 5 ارکان کے ذریعے دیا. ایمان کیا ہے؟ تو 6 ارکان بتائے ایمان کے. پھر اس کے پوچھا احسان کیا ہے؟ پھر اس کے بعد تو احسان بتایا کیا ہے, آگے آ رہا ہے ہم پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو پوچھنے والا ہے وہ پوچھے گئے سے مسئول کو سائل سے زیادہ اس کا علم نہیں ہے, یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا جیسے پوچھنے والا نہیں جانتا. پھر اس کے بعد اس کی علامتیں پوچھی قیامت کی, تو آپ نے کچھ علامتوں کا تذکرہ کیا, حدیث جبرائیل کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے, اور پھر کچھ 2-4 دنوں کے بعد یا کچھ مدت کے بعد حضرت عمر خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے اور پوچھا انہوں نے, آپ نے پوچھا کہ کیا جانتے ہو کہ یہ آیا تھا, پوچھا تھا کون تھا؟ تو کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو جبرائیل, وہ جبرائیل تھے. اتاکم لیعلمکم دینکم, یہ اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. پوائنٹ نوٹ کیجئے, کیا سکھائیں؟ دین. اور ہمارا دوسرا سوال کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل دین سکھانے آئے تھے صحابہ کو. اس کا سکھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اہل علم سے عام لوگوں کے سامنے سوال کیا جائے اور جب جواب ملے تو سب لوگ سنیں. حضرت جبرائیل سوال کر رہے ہیں, اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں, اور آپ جواب دے رہے ہیں تو جو جواب دیا کہ آپ نے کہا سچ کہا, صحیح جواب دیا, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. اور اسلام, ایمان, احسان, علامات قیامت کا اور قیامت کب واقع ہوگی, یہ ساری چیزوں کے مجموعے کو اللہ کے حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ دین ہے. یعنی یہ تینوں چیزیں دین اسلام ہیں.
اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو حدیث ہے، یہ جو 5 اسلام کے مراتب ہیں نا، اس کی جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو تقریباً پورا دین اس میں سمٹ جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ نماز ہے، شہادتین ہیں، ابھی آپ نے کہا اپنے کپڑے کو صاف کرو تو ہر قسم کی پاکی، محمد رسول اللہ کہا تو اللہ کے رسول، ان دو ہی کو ماننے میں سب آ جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے رسول مانا تو آپ کو صرف محبت نہیں کرنی ہے، آپ کو رسول ہی نہیں ماننا ہے بلکہ آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ تو اب اللہ کے رسول نے جو کیا ساری چیزیں دین اسلام کا حصہ ہو گئی، کیونکہ ہم رسول مان رہے ہیں۔ عبادات جیسے کہ حلال حرام جو مانا، اخلاق جو اختیار کیا، صفائی کی تعلیم دی، ہاں، اور جو چیزیں بتائی احکامات میں زندگی گزارنے کے، سب اس میں آ گئی۔ اب نماز کو لیجئے تو ایک عبادت ہے، رسول عبادت ہے۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، یعنی آپ کو وضو کرنا ہے، بڑی جنابت ہو گئی تو آپ کو غسل کرنا ہے، تو غسل اور وضو بھی جو ہے ایمان میں داخل ہو گیا۔ حیض و نفاس اگر عورتوں کو آتا ہے تو اس میں نماز نہیں ہوتی، اس میں نماز نہیں پڑھنا ہے، نماز کے ساتھ وہ بھی سیکھنا ہے۔ اب اس سے پاکی ہو تو کیسے ہو، اس کے کیا آداب ہیں، کیا احکامات ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ لازمی طور سے نماز سے جڑ گئی چیزیں۔ اس طریقے سے آپ تفصیلات میں جائیں گے تو 5 ارکان میں دنیا کے جو ظاہری جتنے اعمال ہیں سب کہیں نہ کہیں جڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے شیخ محمد عبد الوہاب نے کہا فدلیل الشہادت قولہ تعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، ہاں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ بڑی زبردست۔ اس آیت کی صرف تفسیر کریں تو 1 گھنٹہ کم ہے اور ہمارے پاس ٹوٹل 1 گھنٹہ ہے، لہٰذا میں سرسری طور سے ہی ذکر کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی، شہدہ مانے گواہی دینا۔ گواہی کس کی دی جاتی ہے؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں تو جس بات کی گواہی دے رہے ہیں آپ اسے بیان کر رہے ہیں، یہ اظہار ہوا، ہاں۔ اور جس بات کی آپ گواہی دے رہے ہیں آپ کے دل میں اس بات کا یقین ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جس کی گواہی دے رہا ہوں، میں اس کو سچ مانتا ہوں۔ مطلب دل میں علم ہے، زبان سے اظہار ہے۔ تو شہادت میں دونوں چیزیں آ گئی، یقین ہے اور بیان ہے، اظہار ہے، اس پر اس کا اظہار ہے۔ اب اللہ گواہی دے رہا ہے، ہاں، اللہ گواہی دے رہا ہے، سب سے زیادہ، سب سے جلیل القدر ذات کائنات کا بنانے والا گواہی دے رہا ہے۔ اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک کافر بولے گا کہ اللہ کی گواہی ہے، ہم تو سنے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں گواہی دی، کہاں گواہی دی اللہ نے، ہم نے تو نہیں سنا۔ تو اللہ نے گواہی دی اپنے کلام میں، قرآن میں، اللہ نے گواہی دی کائنات میں، اللہ نے گواہی دی ہمارے اندر، اللہ نے گواہی دی رسول کو تمام عیوب سے پاک رکھ کے، رسول کی سچائی کی نشانیاں دے کر، اللہ نے گواہی دی قرآن کو ایسی کتاب بنا کر کے اس کو جس طریقے سے بھی انسان کھنگالے، چھانے، تحقیق کرے، ہر طرف سے وہ سچی کتاب نظر آئے گی۔ یہ اللہ کی گواہی ہے جس کو ہم سن سکتے ہیں، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ہاں، آنکھ کان دل و دماغ کا صحیح استعمال کرے۔ تو اللہ نے گواہی دی، کس بات کی گواہی دی؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق لائق عبادت حقیقت میں کوئی ہے ہی نہیں دوسرا۔ لا الہ الا اللہ میں نفی اور اس بات ہے، اس میں حصر کا معنی آتا ہے، نہیں ہے کوئی معبود، نفی، کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، اس بات، تو اس میں حصر کا معنی مطلب اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پہلے گواہی دی اللہ نے، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی۔ اللہ کے بعد مخلوقات میں ایک قابل جو ہے احترام، سب سے زیادہ مقدس، جن کے اندر گناہ ہی نہیں ہے، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اولو العلم بھی گواہی دے رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم اس آیت سے کہتے ہیں کہ اس گواہی دینے والے جو علماء ہیں، اہل علم، دین کے علماء، اور ان میں سر فہرست انبیاء کرام ہیں، پھر ان کے بعد ان کے علم کے وارثین ہیں، تو کہا سب سے اونچا مقام اللہ کا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، پھر اس کے بعد فرشتوں کا عمومی طور پر، ہاں، پھر اس کے بعد علماء کا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر علماء سے بڑا کسی کا درجہ ہوتا تو اللہ اس فرشتوں کے بعد ان کا ذکر کرتا، تو علماء کا ذکر کیا کہ وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ قائمًا بالقسط، اللہ نے گواہی دی قسط اور انصاف پر قائم رہتے ہوئے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ لا الہ الا هو آیا، پہلے بھی آیا اور پھر سے کہا نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے، هو العزیز، وہ عزیز ہے، غالب ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، وہ پوری قوت رکھتا ہے، اور ایسا ہی نہیں کہ صرف طاقت قوت والا ہے، الحکیم بھی ہے، یعنی اس کی حکمت کاملہ ہے،
کوئی دانائی میں کمی نہیں ہے. تو یہ اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. لا الہ یہ نفی کرنے والا ہے کہ جن کو بھی اللہ کے سوا جتنوں کی پوجا ہوتی ہے, کوئی ولی ہو, کوئی پیر ہو, کوئی نبی ہو, کوئی فرشتہ ہو, کوئی درخت ہو, کوئی پتھر ہو, کوئی دیوی دیوتا ہو, یا کوئی انسان کا اپنا تراشا بنایا ہوا کوئی بھی معبود ہو, سب کا انکار ہے. کسی کو ہم نہیں مانتے معبود لائق عبادت. ہاں الا اللہ, یہ اللہ کے لیے عبادت کا اس بات ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ اکیلا اس کے لائق ہے. نہ عبادت میں کوئی اس کا شریک ہے, نہ اس کے ملک, سلطنت, اختیارات اور اعمال میں کوئی شریک ہے. اس کی جو تفسیر وضاحت کرتی ہے شیخ محمد عبد الوہاب کی ہی عبارت پڑھ رہا ہوں میں, انہی کا ترجمہ کر رہا ہوں. وہ تفسیرها الذی یوضحها, اور اس کی تفسیر لا الہ الا اللہ کی, یا اس آیت میں جو لا الہ کا 2 مرتبہ ذکر آیا ہے, خود قرآن کی ایک دوسری آیت سے اس کی تفسیر یہ ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا اللہ نے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً میں اس چیزوں سے بری ہوں, بیزار ہوں, لا تعلق ہوں, میرا سے کوئی تعلق نہیں, کس سے؟ مما تعبدون, جن کی تم عبادت کرتے ہو. دیکھیے اسلام کی تعریف ہم نے پڑھی تھی, شرک اور اہل شرک سے براعت. حضرت ابراہیم براعت کا اظہار کر رہے ہیں شرک سے بھی, جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں. ہاں وہ قوم اننی براء مما تعبدون, جن کی تم عبادت کرتے ہو, وہ الا الذی فطرنی, سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا, فانہ سیہدین, ان قریب وہ مجھے راستہ اور ہدایت دے گا. اور حضرت ابراہیم کی اس بات کو اللہ نے کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. حضرت ابراہیم نے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو ابراہیم کے پیچھے ایک باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ اس کی طرف لوٹے لوگ. تو حضرت ابراہیم کا کہ یہ بات کلمہ باقیہ کیسے ہے, یہ لا الہ الا اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے, اپنے باپ سے, کہ میں بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ بالکل وہی معنی ہے لا الہ جو ہم کہتے ہیں, یعنی تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ معبود نہیں ہے. لا الہ الا الذی فطرنی, سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا, یہ الا اللہ کا معنی ہے. یہی کلمہ شہادت ہے, کلمہ توحید ہے, کلمۃ التقویٰ ہے, وہ کائنات کا سب سے زیادہ عدل و انصاف پر مبنی. اس لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں قرآن و حدیث میں جو دلائل ہیں وہ بیان کرنے لگے تو کم پڑ جائیں گے. صبح شام کے اذکار میں اسی لا الہ الا اللہ کی کتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. ہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 7 آسمان 7 زمین اور ان میں موجود ساری مخلوقات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے میں, تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. ہاں وقولہ, اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. کو آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب, آؤ اس مشترک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا, اور نہ ہی اس کے ساتھ کچھ بھی شرک کریں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا چھوڑ کر ارباب رب نہیں بنائے گا, کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. فإن تولوا, پس اگر وہ پیٹ پھیرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون, تو کہہ دو کہ ہم مسلمین میں سے ہیں, ہم تو ماننے والے ہیں, تم نہیں مانتے. اس آیت کریمہ کو مجھے ایسا لگا تھوڑا سا ایک جملے کی وضاحت کہ آج کل کچھ لوگ مسلکوں کے درمیان اور مذہبوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کے معنی میں اس کو فٹ کر دیتے ہیں کہ تم اپنے پہ ہم اپنے پہ, جو مشترک کلمہ ہے وہ آ جاؤ, باقی جو جیسا کر رہا ہے کرتے رہے. کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟ ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈاکٹر اسرار وغیرہ کی کچھ اس طرح کی کلپ بہت چلتی ہے لوگوں میں کہ کلمہ سوا اللہ تعالیٰ نے تو یہود و نصارہ سے کہا, اور آپ مسلمان میں کہتے ہو کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, تو اس کو رد کرتے ہو, اس سے دوری اختیار کرتے ہو. ہاں اسلام کی تعریف میں آپ نے پڑھا شرک اور اہل شرک سے دوری. اب ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور شرک کر رہا ہے, تو اس سے دوستی کی جائے گی کیا اس آیت کی بنیاد پر کہ بھائی کلمہ سوا ہمارے اور آپ کے درمیان ہے؟ اگر وہ شرک کر رہا ہے تو کلمہ سوا نہیں ہے. ایک نصرانی سے اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, یہ اہل کتاب سے, ایک عیسائی سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک مت نہیں کرنا, ایک دوسرے کو رب نہیں بنانا, تو اس کو اس عقیدے سے چھوڑنا پڑے گا. کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, حضرت عیسیٰ الہ ہے, تثلیث کے قائل نہیں رہ جائیں گے وہ کلمہ سوا پہ آئیں گے تو. اور جب توحید کو مانیں گے تو خود بخود وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا پڑے گا. کیسے مانیں گے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ نے بھی پیشین گوئی کی ہے, ان کی کتاب بھی کہتی ہے, انجیل بھی کہتی ہے. تو جب اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ کی بات کو مانیں گے, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں گے. تو کلمہ سوا کو ماننے کی تفصیل کو اچھی طرح دماغ میں رکھنا چاہیے. ہاں اس کے ماننے سے اختلافات حل ہوتے ہیں. بہرحال یہ اس میں جو کلمہ سوا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر مذہب کے یہاں توحید کی, لا الہ الا اللہ کی تعلیم موجود ہے. لوگوں نے اسے بگاڑ دیا, خراب کر دیا.
یہ پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ. ہاں پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ ہے، اس پہ آگے تھوڑی سی بات آ رہی ہے. دوسرا عمل جو بتایا گیا شہادتین میں، پہلا جز یہ تھا. شہادتین کا دوسرا جز ہے کہ اللہ کے رسول کو رسول ماننا. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، ان دو گواہیوں کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. ان کو مانے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا. ایک آدمی اللہ کے رسول کے میں نہیں مانتا، حدیثوں کو نہیں مانتا مثال کے طور، تو حدیثوں کو نہیں ماننا، رسول کو نہیں ماننا ہے. صحیح حدیثیں وہ بولتا ہے نہیں وہ راویوں محدثین کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ. اب اللہ کے رسول کی حدیثیں صحیح اور ضعیف آج پتہ ہی نہیں چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ حکم پھر بے مطلب ہو گیا کہ رسول کی اطاعت کرو، جو رسول دے لے لو. اور آپ کہہ رہے ہیں حدیثیں سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس حدیث کو ماننے کا حکم دیا ہے قرآن میں؟ جب حدیثیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم کو معتبر اور قابل بھروسہ ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جبرن کہہ دیا قرآن میں آپ یہ کہہ رہے ہو. اللہ نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کی حفاظت نہیں کی. صحابہ کو تو ضرورت تھی کہ قرآن کے ساتھ قرآن کی تفسیر حدیث بھی ملے. ہم کو اور آپ کو ضرورت نہیں ہے جہالت کے زمانے میں، جبکہ عربی بھی صحیح جاننے والے آج لوگ نہیں ہیں، اور زیادہ تر جاہل لوگ ہی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ یا تو عربی عالم نہیں ہے یا حدیث کا فن نہیں جانتے، ایسے ہی لوگ انکار کرتے ہیں. خیر، میں اس تفصیل میں جائے بغیر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت ضروری ہے. جیسے لا الہ الا اللہ کو ماننے کی 7 شرطیں ہیں: علم ہو، یقین ہو، انقیاد ہو، محبت ہو، صدق ہو، امانت ہو، اور جو ہے کیا ہے اس پر انقیاد و عمل ہو. 7 شرطیں ہیں. تو لا الہ الا اللہ کو ماننے کی جو 7 شرطیں ہیں سب کی دلیلیں ہیں. محمد رسول اللہ کو ماننے کی بھی وہ 7 شرطیں ہیں. اور محمد رسول اللہ جب ہم نے مانا تو اس کا تقاضا کیا ہوا کہ اللہ کے رسول، بہت دھیان سے سنیے، میں اختصار کے لیے کتاب کو چھوڑ کے اپنے طور سے بیان کر رہا ہوں. محمد رسول اللہ مطلب تشریح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کیسے ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول ماننا، ایمان رکھنا، آپ سے جو ہے آپ کے اوامر اور نواہی کو قبول کرنا، یعنی جو حکم دیا ہے اس کو کرنا، جو منع کیا ہے اس سے رکنا. دوسری چیز رسول کے آپ کی اتباع ہو گئی. تیسری چیز یہ کہ آپ کے جیسی محبت رسول کے بعد رسول کے برابر کسی مخلوق سے نہیں کرنا. آپ کے احکامات پر کسی کے حکم کو مقدم نہ کرنا. اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی اور آپ یہ بولنے لگو کہ میرے امام میرے پیر صاحب یہ بولتے ہیں، تو آپ نے رسول پہ دوسرے امام کو آگے بڑھا دیا. حدیث کو رد کر کے آپ امام کی بات مان رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھ لیجئے. کیوں ان کی آپ کی بات مانا؟ کہ آپ سچے ہیں، صادق و مصدوق ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. پیر صاحب اور فلاں پیغمبر نہیں ہیں. ہاں، ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، جس سے دیگر انبیاء، ان کو سچا رسول ماننے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی. اب کوئی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا تو میں نبی کی بات مان رہا ہوں. اگر اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات اور آپ نے اسے مانا تو قرآن حدیث کہتے ہیں آپ گمراہ ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نہیں چلے گی تو امام صاحب کی، پیر صاحب کی، ولی صاحب کی، میرے ابا کی، میرے دادا کی چلے گی کیا؟ سوال کتنی سمپل اور سادی موٹی سی بات ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بلکہ اکثریت کو یہ بات کھلی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 2 گواہیاں دین کی اساس ہے، بنیاد ہیں. ان کے بغیر کوئی آدمی نجات پا ہی نہیں سکتا. اور گواہی جب دے رہے ہیں، آگے ایمان کی بحث میں آئے گی کہ وہ کیسے ہوگا. اسی طرح دوسرا حکم جو ہے شہادتین کے بعد نماز قائم کرنا. اور نماز اقامت الصلاۃ، وہ اس کو شرائط کے ساتھ، ارکان اور واجبات کے ساتھ نماز کے حقوق کو ادا کرنا. تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہ مال کا حق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ لو منعونی قالا، کہ یہ زکوٰۃ کا کیا مقام ہے کہ اگر ایک رسی یا ایک رسی جس سے جانور کو باندھا جاتا ہے وہ بھی لوگ زکوٰۃ دینے سے منع کر دیں مجھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، تو میں اس کے منع کرنے پر ان سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا. اس میں اور بھی حدیثیں ہیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. زکوٰۃ فرض ہے، یعنی دین کے ارکان میں سے رکن ہے. اور یہ زکوٰۃ کا معنی صفائی ہوتا ہے، انتما. تو ایک زکوٰۃ ہوتی ہے بدن کی صفائی، ایک ہوتی ہے مال کی صفائی. یہاں جس زکوٰۃ کی بات ہے یہ حق المال ہے، مال کے عبادت ہے، اور مالی عبادات میں دین کا رکن کی حیثیت رکھنے والی عبادت ہے. تو اسلام کا پہلا رکن اسلام ہے، دین کا پہلا جو مرتبہ اسلام ہے، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے اس کو ذکر کر رہے ہیں: شہادتین، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ. اور نماز
کے تعلق سے انہوں نے تفصیل بیان کی کہ اگر کوئی شخص وضاحت کے ساتھ بتایا کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ حنبلی اور عرب علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر بے نمازی آدمی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بے نمازی آدمی ہے تو مسلمان لڑکی کو اس سے طلاق لے لینا چاہیے۔ ماں باپ کو ایسے لڑکے سے اپنی مسلم بیٹی کی شادی نہیں کرنی چاہیے، ہو گئی تو طلاق لے لینا چاہیے۔ اور اگر وہ مر گئے یا اس کا باپ مر جائے، وہ بے نمازی ہے، تو باپ کے ترکے میں اسے حصہ نہیں ملنا چاہیے جو بے نمازی ہے۔ یہ حنابلہ کا فتویٰ ہے۔ ہاں، اور آج سعودی عرب میں اس پر کافی کچھ عمل ہے۔ اس میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے علماء نے، اور کہیں کہیں ان کی دلیلیں بڑی مضبوط لگتی ہیں، لیکن اس میں کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے مستقل چھوڑتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے نماز کو فرضیت کا انکار کرے تو سب اس کو کافر مانتے ہیں، فرض نہیں مانے۔ جو مانے فرض لیکن نہ پڑھے تو دین کا رکن ہے۔ ایک ابھی آخر میں اس میں ذکر کیا کہ یہ اسلام کا دین کا عمود ہے، ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جمہور علماء کہتے ہیں کہ اگر بے نمازی ہے اور آپ اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں، تو حنبلی مسلک کے مطابق اس کو مرتد مان کر قتل کی سزا دی جائے گی۔ اور جمہور علماء کے نزدیک، دوسرے ائمہ کے نزدیک، اسے کبیرہ گناہ کا مرتکب، جیسے قاتل کو قتل کی سزا میں مارا جاتا ہے، ایسے بے نمازی کو بے نمازی ہونے کی سزا میں بالآخر اگر وہ توبہ کا کچھ اسٹیپ گزرنے کے بعد نہ کرے، توبہ نہ مانے، تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کا فرض ہے، یہ بھی دلیل دی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق زکوٰۃ نہیں دینے پہ جو نماز سے کم درجے کیا قتال کر رہے ہیں، قتال کیا انہوں نے، تو پھر نماز کا تو درجہ اس سے اونچا ہے۔ چوتھی چیز صوم رمضان۔ ہاں، صوم کا معنی ہے رکنا، اور رمضان کا روزہ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں روزہ۔ اصطلاحی روزہ کیا ہے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوتوں سے رک جانا، یہ ہلکے درجے کا ہے۔ اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ آدمی غیبت، چغلی، ہر قسم کے گناہ اور نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لے، اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، اسی طرح بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، اور حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور حج کی اصطلاحی تعریف ہوتی ہے کہ مخصوص مقامات کے لیے مخصوص اعمال کو انجام دینے کے لیے سفر کرنا اور اس کا قصد کرنا، یہ حج ہے نا۔ تو ہم جانتے ہیں حج کیا ہے، مخصوص ایام میں، مخصوص دنوں پر، مخصوص علاقوں میں اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ارکان ایمان ہیں، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک کے بعد ایک ان میں سے ہر رکن کی جو ہے دلیلیں بیان کی۔ اور میں نے ابھی جو دلیل بیان کی تھی اس میں یہ ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم کا ذکر کرنے کے بعد کہ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں سے، اپنے قوم سے کہا کہ میں تم سے بری ہوں، تمہارے شرک سے بری ہوں، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ نے کہا، شارح نے، کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو اپنے اہل و عیال اور قرابت داروں سے کلی طور سے منفصل ہو جاتا تھا۔ ہاں، ماں باپ کی خدمت کا حکم تھا تو ماں باپ کی خدمت کرتے تھے۔ ہاں، چنانچہ اس کے ذریعے سے انہوں نے ولا اور برا کا معنی، دوستی اور دشمنی کا معنی جو حدیثوں میں مذکور ہے اور جس کی سخت تعلیم دی گئی ہے، اس کو انجام دیا کہ توحید، اور اگر توحید نہیں ہے، شرک والا ہے، تو سگا باپ بھی ہمارا دوست نہیں ہے۔ سگے باپ کی خدمت کریں گے جو اللہ کا حکم ہے، لیکن دلی دوست نہیں ہوگا، تعلقات دنیا کے رکھے جائیں گے۔ ہاں، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل کے طور پر انہوں نے ایک آیت نقل کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، کہ تمہارے درمیان ایک رسول تمہاری ہی جنس سے آئے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو عربوں کے لیے کہ عرب میں سے آئے ہیں، ان کی زبان بھی عرب ہے، تم کو جانتے ہیں، تمہاری قوم کے فرد ہیں، ہاں، تمہارے قبیلے اور خاندان کے ہیں، قریشی ہیں، بنو ہاشم کے ہیں، تو دنیا میں جو نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ نسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے اونچے ہیں۔ عرب عاربہ اور عرب مستعربہ، عربوں کی دو قسمیں ہیں۔ ہاں، عرب مستعربہ، اللہ کے رسول عرب مستعربہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ایک خالص عرب اور ایک وہاں بسنے والے، تو عرب مستعربہ میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اس میں کنانہ، مسلم شریف کی حدیث میں کہ کنانہ میں اللہ نے کنانہ کو بنو اسماعیل میں چنا، کنانہ میں جو ہے بنو قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں مجھے چنا۔ تو نسب کے حساب سے سب سے اعلیٰ، اور آپ خاندانی اعتبار سے جانے پہچانے تھے، اور عمومی طور سے تمام انسانوں سے کہا گیا کہ تمہاری ہی جنس سے، یعنی تم بشر ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، تم انسان ہو، ماں باپ سے پیدا ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے، تمہاری جو حاجتیں، ضرورتیں، معاملات ہیں، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجتیں، ضرورتیں بھی تھی۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ بندے بنائے گئے ہیں، وہ رسول ہے بلکہ سید المرسلین ہے، آپ کو وحی اور رسالت کے اعلیٰ ترین مقام پر نوازا گیا، لہذا دنیا کے
کہ ساری کائنات کے ساری مخلوق میں، سارے انسانوں میں آپ سب سے اعلیٰ درجے کے اور نمونے کے بندے ہیں. عبد و رسول عبدہ، اور اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو عبد کامل ہیں. اب اگر کسی کو اچھا بندہ بننا ہے تو اس عبد کامل کی اتباع کرے، ان کی نقل کرے، ان کے پیچھے چلے. چنانچہ یہ کہا کہ تمہارے درمیان، تمہارے پاس، تمہارے درمیان سے، تمہارے جنس سے رسول آئے. عزیز علیہ ما عنتم، تم اس پر بہت شاق ہے وہ جو تم کو تکلیف میں ڈالنے والی چیز ہے. دنیا اور آخرت میں اگر امت محمدیہ کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشوار لگتا ہے. آپ اسی لیے کہتے تھے کہ میری تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، پرندے پتنگے اس میں گر رہے ہیں، پروانے، وہ انہیں روک رہا ہے. ایسے ہی جہنم کی آگ جل رہی ہے، تم اپنے آپ کو اس میں گرا رہے ہو. میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں، لیکن تم میرا ہاتھ چھڑا کر اس میں گرے جا رہے ہو. اللہ کے رسول کی بات مانتے ہی نہیں. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کتنے خیر خواہ ہیں. ہاں، اس کی اور بھی دلیلیں ہو سکتی ہیں، جیسے اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ ہر نبی کی ایک دعا تھی، ہر ایک نبی نے دنیا میں مانگ لی ان کی مستجاب دعا. میں نے اپنی دعا کو روک کے رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں. لہٰذا میری امت کے جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہے ان کو قیامت کے دن میری سفارش ملے گی. یہ صحیح مسلم کی حدیث کا میں نے اپنے الفاظ میں خلاصہ بیان کیا. شرک کرنے سے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی شفاعت قیامت کے دن میدان محشر میں نہیں ملے گی. دھیان دیجیے. تو اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو تکلیف دینے والی چیز ان پر شاق ہے. ہاں، حریص علیکم، وہ تم پر حریص ہیں. حریص ہیں کہ تم نیک بن جاؤ، حریص ہیں کہ تم ایمان کو قبول کر لو، حریص ہیں کہ تم فلاح پا جاؤ، سعادت دارین کو حاصل کر لو، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی. وہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں ہر اعتبار سے. ہاں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے، نہایت مہربان ہیں. اب یہاں رؤوف اور رحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت والا جو نام ہے اس کا معنی اور اس کا معنی الگ ہوگا. جیسے اللہ سمیع اور بصیر ہے، اللہ نے عام انسانوں کو بھی کہا کہ ہم نے ان کو سمیع اور بصیر بنایا. تو سمیع اور بصیر جب ہمارے لیے استعمال ہوگا تو وہ بندوں کے معنی کے اعتبار سے ہوگا. اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا بندوں کے معنی سے کوئی مشابہت اور مماثلت والا معاملہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے لیے خاص ہوگا. یہ دھیان رہے، اس کے مقام پر ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. یہ لا الہ محمد رسول اللہ کی شہادت سے متعلق دلیل دی کہ محمد کو اللہ کا رسول بنایا، یہ ایک دلیل دی. اب کہا معنی شہادت ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا، شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو انہیں خود شیخ محمد عبد الوہاب نے بتایا کہ طاعتہ فیما امر. یہ دیکھیے اللہ کے رسول کا حق، آپ اور ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، تو اس کا حق کیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ آج گھر گھر میں ایک ایک مسلمان کو، مرد اور عورت کو پکڑ کے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اس کی اطاعت کرنا، اس کو ماننا. ابھی کتنے حکم اور سنت ہے آپ بتائیں تو کہ نہیں وہ کیا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے نا، تو اب نہیں کریں گے تو کیا، وہ لوگ کیا بولیں گے، سنت نہیں مان سکتے. ہاں، مسلمانوں کے پاس بہت عذر ہے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ چلا آ رہا ہے، ہم فلاں مسلک کے مقلد ہیں اس لیے ہمارے امام صاحب نے یہ نہیں بتایا تو یہ سنت نہیں مان سکتے. ہم جو ہے سلام معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں، اگر یہ کرنے لگے تو لوگ ہم کو برا سمجھیں گے. ہاں، آج کے حالات میں دنیا کا تقاضا ایسا ہے کہ کیا اگر سنت پر عمل کریں گے تو ترقی نہیں کر پائیں گے. ہاں، لوگ کیا بولیں گے، 2 شادی 3 شادی کرے تو یہاں ہندوستان میں اور دوسرے لوگ بہت نام رکھتے ہیں تو یہ سنت کو چھوڑ دیں. داڑھی رکھنے میں دقت ہے اس لیے سنت کو چھوڑ دیں. فلاں میں یہ مسئلہ ہے اس لیے اس سنت کو چھوڑ دیں. حلال حرام میں ترقی کی رکاوٹ ہے تو اس کو چھوڑ دیں. تو ایسے پورے دین کو الگ الگ لوگوں نے جو ہے کھلواڑ بنا کے رکھا ہے. محمد رسول اللہ کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. محمد رسول اللہ کہنے کا پہلا مطلب ہے کہ جو حکم دیا مانو، وہ تصدیق ہو، اور جو منع کیا اس سے رک جاؤ. ہاں، آگے آ رہا ہے وہ تصدیق ہو فیما اخبرہ، اور جس کی خبر دی کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا، فرشتے ایسے ہیں، فرشتوں کی یہ صفات ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے، صفات ایسی، جو ہمارے لیے غیب ہے، ایسی جو بھی غیب کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سب کو سچا ماننا. اب کسی نے کہا کہ نہیں میری عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، ایک ہی رات میں معراج کیسے ہو سکتی ہے، نہیں آتی. اللہ کے رسول نے بتایا نا. ابو جہل نے نہیں مانا، ابو بکر صدیق نے مانا کہ اگر رسول نے کہا ہے تو مان دو. راوی ابو جہل تھا لیکن کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں. یہ ہے محمد رسول اللہ ماننے کا مطلب. آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ابو جہل نے مذاق اڑایا تھا کھل کے، یہ گھوم پھر کے کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی، سمجھ میں نہیں آتی. قرآن کی آیتیں بھی بہت ساری سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے، آپ کی عقل اتنی سی ہے. ہاں، اور دینیات کا کہ عقل اور دانائی وہ پہاڑ ہے. سونے کے تولنے والے ترازو پر آپ پہاڑ کو نہیں تول سکتے. یہ علامہ ابن خلدون کی بات کو میں نے اپنے الفاظ میں کہی. تو کہا محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے کہ جو آپ نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنا، اور جو آپ نے خبر دی ہے اس کو سچ ماننا، جس سے منع کیا ہے اس سے ڈر جانا اور رک جانا.
یہ نہیں یہ حرام یہ ممنوع، اس سے رک جانا. ہاں وَأَلَّا يُعْبَدَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کی عبادت مگر اسی چیز کے ذریعے جو رسول نے مشروع کیا، بتایا کہ ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو. آپ نے کہا سلو کما رأیتمونی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے، کما رأیتمونی حدیثوں میں آ جائے، ہم دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں مانیں گے. ہم تو تقلید کرتے ہیں، اتنے بڑے بابا، اتنے بڑے بزرگ، ان کے اتنے فین فالوور، ہاں ان کے اتنا لائک کرنے والے، تو اب لوگ یہ دیکھتے ہیں سنت کیا ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کے آس پاس کوئی زیادہ، پوری دنیا اگر غلط طریقہ اختیار کر لے، آپ کو پتہ چلے رسول کا طریقہ یہ ہے، تو مومن ہونے کا، محمد رسول اللہ کی گواہی کا تقاضا ہے کہ آپ وہی عبادت کریں. حج کے مناسک مجھ سے سیکھو. آپ کس سے سیکھ رہے ہیں لوگ؟ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ یہاں مختلف مثالیں دے کر میں بیان کرتا کہ لوگ کیسے کیسے حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں، ہاں، اور سمجھتے نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ کہہ کے بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہاں ایک جملہ میں بڑھا دوں جو شیخ نے نہیں کہا، کہ اللہ کے رسول اللہ کو محمد رسول اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی بات کے آگے مخلوق میں سے کسی کی بات کو مقدم نہ کرنا. بعض علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ آپ کی بات سنت آ گئی تو اب نہیں فلاں اتنے بڑے مولانا وہ یہ کہتے تھے. صحابہ کرام کا طریقہ پڑھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جانے کے بعد تائید میں بھی کسی اور کی بات کہنا پسند نہیں کرتے تھے. الحیاء من الایمان ایک حدیث پڑھی ایک صحابی نے، عمران بن حسین صحابی، صحیح مسلم کتاب الایمان میں پڑھیے. ایک شخص نے کہا کہ ہاں یہ صحیح بات ہے، قرآن حکمہ نے بھی یہ بات کہی ہے. غصے سے لال ہو گئے، کہا کہ میرا دل ہو، مجھے اختیار ہوتا تو تمہیں قید میں ڈال کے روزانہ کوڑے مارتا. میں اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تو کسی دوسرے کی بات، حالانکہ تائید میں پیش کی تھی. اگر عمران بن حسین زندہ ہوتے اور آج ایسے ہم جیسے مسلمانوں کو دیکھتے جو اللہ کے رسول کی حدیث کو رد کرنے کے لیے مسلک امام اور فلاں کا قول پیش کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں حدیث کو، تو کیا کرتے؟ حضرت ابن عباس نے یہی کہا تھا کہ ایسا کرنے پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے آج بارش، مختلف قسم کے عذاب مسلط ہیں مسلمانوں پر. خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کی بات کو کسی کی بات کے آگے کسی کی بات کو نہ پیش کیا جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. آرڈر ہے اللہ کا کہ رسول جو دے لے لو، آرڈر ہے اللہ کا کہ رسول بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نمائندے ہیں، جو بات وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اس لیے رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ بھی قرآن نے کہا جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. کتنی کلیئر اور صاف بات ہے. اگر یہ دو بنیادیں کوئی سمجھ لے، جان لے، تو دین میں ہمارے ہاں بہت سارے جھگڑے، اختلاف مسلکی اور یہ فلسفے بازیاں چلتی ہیں نا، سب ختم ہو جائے. موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں ایک دوسرے کے رد میں. موٹے سا اصول جان لیجئے کہ اللہ کی بات اور رسول ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی سمجھ لے میں 60% اختلاف ختم ہو جائے گا. ہاں، اسی طریقے سے آگے ہم بڑھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ذات اور صفات یا رسالت کے ضمن میں اور بھی تفصیلات پیش کی جا سکتی ہیں. آگے ایمانیات میں تھوڑا سا مزید ذکر آئے گا. اسی طرح نماز، زکوٰۃ کی دلیل اور توحید کی تفسیر. محمد عبد الوہاب کہہ رہے ہیں آگے قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، توحید والا، ایک رخ ہو کر، ادھر ادھر اس کے سب نہیں کہ قبر پہ بھی جا رہے ہیں، وہاں بھی جا رہے ہیں، تعزیہ بھی مان رہے ہیں، گنڈا تعویذ بھی لٹکا رہے ہیں، اس کو بھی پکار رہے ہیں، اس کو بھی پکار رہے ہیں. نہیں، صرف اللہ سے مانگو، صرف عبادت کے سارے معاملات اللہ سے جوڑو. حنفاء ویقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں. توحید، نماز، زکوٰۃ. توحید سے آپ کا رشتہ جڑا اللہ سے، آپ مومن ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے. نماز سے آپ اس سے تعلق قائم کر رہے ہیں، اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، رسول عبادت ہے. زکوٰۃ سے آپ بندوں سے جڑ رہے ہیں، مال کی عبادت ہے. ذالک وذالک دین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہ سیدھا دین ہے. یہ نماز، توحید، نماز، روزے کی اور زکوٰۃ کی دلیل دی. زکوٰۃ کی، روزے کی دلیل ہم اور آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. یہ محمد عبد الوہاب دلیل دے رہے ہیں اسلام کے ارکان کی. اسی طرح حج کی دلیل وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر شخص جو مستطیع ہوتا ہے، ہاں، اللہ کا حق ہے اس پر کہ وہ حج بیت اللہ کرے، اس کی طرف قصد و ارادہ کرے. اب اس میں جو تفصیلی احکامات بیان کیے گئے ہیں، کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ارکان ایمان اسلام ہے، یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان ہیں. ہاں، آگے ہم بڑھتے ہیں. دوسرا مرتبہ ہے ایمان کا. ایمان، یہ دوسرا 3 مرتبے جو ہم نے
دین اسلام کے بتائی اسلام، ایمان، احسان، تو یہ سیکنڈ مرتبہ ہے. یہ اسلام سے اخص ہے، زیادہ خاص ہے. اور اس سلسلے میں جب ہم دونوں، ابھی میں نے بتایا یہاں شرح میں بھی ذکر ہے کہ ان دونوں کا جب ایک ساتھ ذکر ہوتا ہے اسلام کا اور ایمان کا، تو اسلام ظاہری چیزوں کو اور ایمان باطنی یعنی دل کے یقین اور علم کو کہتے ہیں، جو آپ دل میں عقیدہ رکھتے ہیں. اور جب دونوں میں سے کسی ایک کا استعمال ہوتا ہے تو دونوں معنی اس میں شامل ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیہاتیوں کے بارے میں کہا تھا کہ قالت الاعراب آمنا، آپ کہہ دیجئے یہ اعرابی دیہاتی آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو آپ کہیں قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. تو اس سے فرق معلوم ہوا کہ اسلام ظاہر میں ہوا اور ایمان کا درجہ اس سے اونچا درجہ ہوا. ہاں، اب ایمان کا یہ دوسرا درجہ بتانے کے بعد شیخ محمد اللہ نے کہا وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ. ابھی آپ نے عصر کی نماز کے بعد مولانا عارف صاحب سے ریاض الصالحین کے حوالے سے یہ حدیث سنی تھی جو یہاں تذکرہ ہے کہ یہ 70 سے زیادہ، بعض میں ہے 60 و 60، 60 سے زیادہ، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، شعبے ہیں. فَأَعْلَاهَا، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ ہے. ایمان صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ایمان کا سب سے بنیادی جو ہے حصہ ہے، جڑ ہے. اس پر ایمان کی اور بھی بہت ساری شاخیں ہیں. تو کہا اس کا سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی توحید سب سے بنیادی چیز ہے. یہ نہیں، آج ہمارے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں بہت سارے لوگ، بہت ساری جماعتیں، اصلاح کریں، غور کریں جو میں کہہ رہا ہوں. میں صرف نہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، اور یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سب سے بنیاد ہے ایمان کی. اس پر محنت کر کے وہ کرتے ہیں کہ فلاں آداب، فلاں مسائل، فلاں فضیلت، اس پر محنت کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے لا الہ الا اللہ سمجھایا نہیں، صحیح ڈھنگ سے اختیار نہیں کیا، تو کوئی فضیلت آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. بہت اچھی طرح لکھ لیجئے، یہ سمجھ لیجئے، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم، شرائط اور ارکان کے ساتھ سمجھیے، سیکھیے. فرض ہے، اور بچوں کو سکھائیے. آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں نا، یہ سکھا دیجئے، مرتد نہیں کوئی کر پائے گا انشاءاللہ، محفوظ ہو جائیں گی، دین حفاظت، فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے. تو کہا سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے. وہ ادناہا، اور سب سے ادنا ہلکے درجے کا ایمان کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، ہاں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. کانٹا ہے، پتھر ہے، کوئی ایسی چیز جو انسان کے لیے ضرر رسا ہے، ٹائر کو پھوڑ دینے والی ہے، صاف کر دینا. ہم خود ہی اگر نقصان دہ بن جائیں تو یہ تو ایمان کے خلاف کام ہوا، جیسا کہ آج ہم راستوں کو جو ہے بند کر دیتے ہیں. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک شاخ ہے. اب یہاں کتاب کو چھوڑ کر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، اس کا بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی سب سے اعلیٰ. تو سب سے توحید اس کا ایک حصہ ہے اور سب سے اہم حصہ ہے، اس کے بغیر باقی کوئی چیز کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. اور یہ ہے تو پھر اس پر شاخیں پھوٹے گی. اور ان شاخوں میں کہا کہ سب سے ہلکی شاخ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا. اب غور کیجئے کہ ایمان یقین اور دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار. جب ایمان کی تعریف آپ پڑھیں گے، ایمان کسے کہتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت اس کی جو تعریف کرتے ہیں وہ یاد کر لیجئے، کیونکہ جتنے گمراہ فرقے ہیں اس تعریف میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتے ہیں. پہلا یہ کہ تصدیق باللسان، زبان سے تصدیق کرنا، جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنا، معاف کیجیے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. تصدیق بالجنان، دل سے اس کی تصدیق کرنا، سچا ماننا، یقین کرنا. اور عمل بالجوارح والارکان، جوارح کے ذریعے سے ارکان ایمان پر عمل کرنا. ان تین چیزوں کا مجموعہ. اور پھر آگے کہا علماء نے یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، کہ ایمان جو ہے اطاعت و فرما برداری کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کا کام کرنے سے گھٹتا ہے. یہ 5 چیزیں ایمان کا مجموعہ ہوئی. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی، مطلب 3، خاص طور سے 3 چیزیں کم ہوئی تو ایمان پورا نہیں ہوگا. اب ہمارے یہاں ایک طبقہ گزرا ہے ماضی میں جس کے آج بھی ماننے والے لوگ ہیں، مرجئہ. وہ کہتے ہیں کہ صرف تصدیق اور اقرار ہو جائے. بعض لوگوں نے کہا صرف تصدیق ہو گئی، دل میں آپ کے ایمان ہے، لا الہ الا اللہ آپ نے کہہ دیا، بس آپ مسلمان. آپ کا ایمان جبرائیل علیہ السلام اور ابوبکر صدیق کا ایمان سب برابر ہے. اب آپ کتنا بھی گناہ کر لو، جنت پکی. گمراہی ہے یہ. دوسرا گروہ ایسا پیدا ہوا جس نے کہا کہ صرف اقرار کر لیں، ہاں اقرار کر لیں، دل میں تصدیق ہونا ہو کافی ہے. یہ وہی مرجئہ کے جیسا قول ہوا. ہاں، کسی نے کہا کہ اقرار باللسان کی ضرورت ہی نہیں ہے، دل میں تصدیق. اگر اقرار باللسان ضروری نہیں ہوتا تو ابو طالب مسلمان ہوتے، کیونکہ دل سے مانتے تھے میرے بھتیجے سچے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے. اگر زبان کا اقرار کافی ہوتا تو منافقین مسلمان مانے جاتے، کیونکہ وہ زبان سے کہتے تھے. اللہ نے کہا کہ زبان سے گواہی تو دے رہے ہیں لیکن اللہ گواہی دے رہا کہ جھوٹے ہیں. ہاں،
اور تیسری چیز عمل. اگر عمل نہیں ہے تو فاسق و فاجر ہے آدمی. اگر حرام سمجھ کے کر رہا ہے تب بھی فاسق, حرام کو حلال, حلال کو حرام سمجھے تو کافر ہو جائے گا. تو یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ ایمان ہوتا ہے. اور یہ جو حدیث ہم نے پڑھی کہ اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ ہے, لا الہ الا اللہ پر یقین ہے, اقرار ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ ادنا اماطۃ الاذی کہا, یہ عمل ہے. اس عمل کو بھی حدیث کہہ رہی ہے ایمان ہے, عمل ایمان میں شامل ہے. اسی طریقے سے والحیاء شعبہ, یہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا, یہ اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے. اور حیا ایمان کا کی ایک شاخ ہے. یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ حیا کا جگہ دل میں ہے. اس کا اظہار کچھ عمل سے ہو سکتا ہے لیکن اس کا مقام دل میں ہوتی ہے حیا. اللہ کا ڈر, اللہ سے شرم, حیا جس کی وجہ سے آدمی گناہ نہ کرے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, کیسے کر سکتا ہوں. تو یہ حیا دل ہے. یعنی اسی حدیث میں تینوں پہلو آ گئے, اقرار, تصدیق اور عمل. اور گھٹنے بڑھنے کا معاملہ, جب اس میں شاخوں میں آپ کے کمی ہوگی عمل کے اعتبار سے تو آپ کا ایمان کم ہو جائے گا, اور اگر اس میں اضافہ ہوگا تو آپ کا بڑھ جائے گا. اب اس کے درمیان ان شاخوں میں بہت سارے, ابھی آپ نے یہ بھی حدیثیں سنی کہ ایک جو ہے آدمی نے اور ایک زانیہ عورت, دو الگ الگ واقعات ہیں, دو الگ الگ حدیثیں ہیں کہ ایک کتے کو, پیاسے کو پانی پلا دی, اللہ نے اس کی قدر کی اور اسے معاف کر دیا. تو اب ان میں سے کئی شاخیں ہیں, کسی ایک شاخ کی وجہ سے بھی آدمی خلوص کے ساتھ اگر انجام دیتا ہے تو آدمی کی بخشش ہو سکتی ہے. ہاں, یہ آپ نے پڑھا. تو اس کے جو ہے ایمان کے درجات ہیں. اب اس کے ارکان کیا ہیں؟ اس کے ارکان بھی 6 ہیں. علامہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ ارکان ستہ, اس کے ارکان 6 ہے. ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. یہ حدیث جبرائیل میں ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو, ایمان رکھو, فرشتوں پر, اس کی کتابوں, اس کے رسولوں, آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو, اس کے بھلے اور برے پر. یہ عبارت ہے, اور یہی عبارت حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. والدلیل علی هذه الارکان الستہ, ان 6 ارکان پر دلیل. یہ 6 چیزیں ایمان کی بنیادیں ہیں, اسلام, ایمان, احسان. حدیث جبرائیل میں ہے, میں نے بتایا کہ پورا انسانی زندگی کے تمام ظاہری باطنی امور کو ایک طریقے سے کور کرتے ہیں, گھیرتے ہیں. تو اس کی دلیل 6 چیزوں کی دلیل. پہلے سورہ بقرہ کی ایک آیت پیش کی, اس میں 5 ایمانیات کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اچھائی صرف یہ نہیں ہے یا اس میں نہیں ہے سمٹی ہوئی کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو, اس کا رخ کرو. یہ کفار مکہ جو قبلہ تبدیل ہوا بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے تک ہجرت کے بعد اللہ کے رسول پڑھتے تھے, اور جب کعبہ کو متعین کر دیا گیا تو اس پہ اعتراض ہونے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس تناظر میں یہ آیت رکھی کہ مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کرو. اصل نیکی صرف اچھائی اس میں نہیں ہے, بلکہ ولاکن البر, اصل نیکی اچھائی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ, جو ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر. نمبر 1 اللہ پر ایمان. والیوم الآخر, آخرت پر دوسرا نمبر. تیسرا والملائکہ, فرشتوں پر. والکتاب, اور کتابوں پر, کتاب پر. والنبیین, اور نبیوں پر. یہ 5 چیزوں کا ذکر اس میں ہے. اور دوسری آیت میں ایک ہے ودلیل القدر, تقدیر کی دلیل. محمد عبد الوہاب نے کہا, اللہ نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے اور تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ گویا 6 چیزوں کی دلیل ہو گئی. اب اس میں پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان. میں کتاب کو چھوڑ کر شارٹ میں بیان کرتا ہوں. اللہ پر ایمان کے کیا تقاضے یا اس کی کیا تفصیل ہے. تو اس کی 4 بنیادیں بیان کی جا سکتی. ایک تو اللہ کا وجود, اللہ ہے. فرشتوں, قوموں سے انبیاء کرام نے کہا افی اللہ شک قالت لہم رسولہم, سورہ ابراہیم کی آیت ہے, اس سے پہلے والے درس میں بھی آئی تھی کہ ان کے رسولوں نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. میں نے تفصیلاً بیان کیا تھا کہ ایک جاہل سے جاہل آدمی, کوئی پڑھا لکھا نہ ہو, اس سے بولو آسمان دیکھ رہا ہے, آسمان ہے نا, زمین ہے نا, پیڑ پودے دکھ رہے ہیں نا, آپ ہے نا. تو اب یہ آسمان ہے تو کس نے بنایا؟ یہ گلاس ہے, اگر میں یہ کہوں کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا تو کیا تم مانو گے؟ کوئی جاہل آدمی سے بھی پوچھے, کوئی مانے گا کہ یہ خود سے بن گیا ہے, کسی نے نہیں بنایا؟ تو جب یہ گلاس خود سے نہیں بن سکتا تو یہ آسمان, یہ زمین, پیڑ پودے, ہمارا آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ اور جس نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ دنیا کے ساری طاقتیں, سارے معبودان باطلہ مل کر بھی اگر ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. تو جو لوگ ایک مکھی نہیں بنا سکتے, وہ آسمان, زمین, پیڑ پودے, دنیا کے جانور, حیوانات, پرندے چرندے بنا سکتے ہیں کیا؟ یہ سمندر کی جو ہے نعمتیں, جانور, نہ جانے کیا کیا ہے, ہم جانتے بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر یہ بے شمار دلیلیں ہیں کہ ہر موجود بتا رہا ہے کہ اس کا موجد ہے, ہر مصنوع بتا رہی ہے کہ ان کا صانع ہے, ہر مخلوق بتا رہی ہے کہ اس کا خالق ہے. بغیر فاعل کے فعل ہو ہی نہیں سکتا. کام اسی وقت ہوگا جب کام کرنے والا ہوگا. تو پہلا اللہ کا وجود,
اللہ پر ایمان میں پہلے اللہ کے وجود کو ماننا. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں, اللہ کی ربوبیت میں اس کو واحد ماننا, جو ہم نے معرفت رب میں پڑھا کہ کائنات کو چلانے والا, پیدا کرنے والا, اولاد دینے والا, بیماری سے شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے جتنے بھی کام ہیں, پیدا کرنا, موت دینا, ہاں دن اور رات کے نظام کو چلانا, بارش اور موسموں کو بدلنا, موت اور زندگی دینا, بیماری اور شفا دینا, اگر ان میں سے کسی بھی کام کو کوئی کسی غیر اللہ کے لیے مانتا ہے کہ فلاں بزرگ, بابا, دیوی, دیوتا, فلاں شخص وہ بھی اولاد دے سکتا ہے جیسے اللہ دیتا ہے, تو وہ مشرک شرک اکبر میں ہوگا, ربوبیت میں شرک کرنے والا ہوگا. فلاں بھی بارش برسا سکتے ہیں اگر کوئی مانتا ہے تو شرک ہے ربوبیت میں. تو اللہ کے کاموں میں اس کو ایک ماننا, اللہ پر ایمان میں یہ دوسری چیز شامل ہوئی. تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں جو ہم بندگی کے جو کام کرتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, توکل, انابت, جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں ظاہری باطنی, سب صرف اللہ کے لیے خاص کرنا, اسی کے لیے ماننا. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین جو آیت پڑھی, یہ اللہ کی توحید الوہیت میں اللہ, اسی کا معنی, اسی کا اقرار اس میں ہے لا الہ الا اللہ. ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, اب کچھ لوگ اس کا بھی مطلب غلط بیان کر دیتے ہیں, میں نے بھی ذکر کیا. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت میں اس کو کسی کا شریک نہیں ٹھہرانا, یہ اللہ پر ایمان میں داخل ہے. اور اسی مسئلے میں امتوں اور نبیوں کے بیچ میں جھگڑے ہوئے. تیسری چیز جو اللہ پر ایمان میں داخل ہے وہ اللہ کے اسماء و صفات کا پر ایمان رکھنا. تھوڑا سا اس میں جو کتاب میں بیان کیا گیا اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ بھی بہت کم ہے. اللہ پر کے اسماء و صفات پہ ایمان لانے میں دنیا کے ہمارے جتنے بھی مسلمانوں میں بدعتی فرقے ہیں نا, اکثر نے ٹھوکر کھائی, اہل الحدیث کے سوا, ہاں اہل سنت والجماعت کے سوا جتنے ہیں, جہمیہ, قدریہ, اشاعرہ, ماتریدیہ, جبریہ, قدریہ, معتزلہ, ایسے بہت سے فرقے, آپ آج ان کا نام نہیں سنتے لیکن ان کے اثرات آج کے مسلمانوں میں موجود ہے. ہندوستان پاکستان کے حنفی حضرات کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں, کتابوں میں لکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں, کوئی میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, مل جائے گا آپ کو, عقائد علماء دیوبند پڑھیے. ہاں تو اشعریت اور ماتریدیت, اس میں اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کھلا انحراف قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف موجود ہے. ہاں حیدرآباد میں ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی گزشتہ سال رمضان میں مجھ سے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے. دلیل کے سننے کے بعد, سمجھنے کے بعد, ان کے دل میں یہی تھا کہ اتنے بڑے بڑے علماء بولتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں بولتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہر جگہ ہے. میں نے کہا اللہ ہر جگہ علم کے ساتھ ہے, اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے. پھر اس کا کیا مطلب, اس کا کیا مطلب, بہت پوچھا, میں نے بتایا, دلیلیں دی. ہاں اور کہا کہ سلف سے خلف تک سب کا یہ عقیدہ ہے, آپ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں پڑھیں کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے اور اپنے علم کے ساتھ, قدرت کے ساتھ, احاطے کے ساتھ ہر جگہ ہے. پھر میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے کہا ہر ایک کے ساتھ ہے, اللہ ہر ایک کو سن رہا ہے, کافر اور مشرک کے ساتھ بھی ہے, اس کو بھی سن رہا ہے. لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, ان اللہ مع الصابرین, تو ہر ایک کے ساتھ ہونے میں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں صبر کرنے والوں کے ساتھ صرف علم نہیں ہے بلکہ مدد بھی ہے, نصرت بھی ہے, حمایت و حفاظت بھی ہے, ہاں اس کی نعمت اور انعام بھی ہے. اس لیے یہ خاص معیت ہو گئی, معیت خاصہ, اور یہ میت عامہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ, علم کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہے. تو اللہ ذات کے ساتھ عرش ہے. صحابہ, تابعین, تبع تابعین کا اجماعی مسئلہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. لیکن ہمارے ہاں آپ بیان کریں گے, بہت سارے لوگ نہیں مانیں گے, نہیں سمجھیں گے. مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ نہیں وہ جیسے ہمارے دل میں ہے نا اللہ ہے, تو ہم لیٹرین باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے دل میں رہتا ہے, ایسے اللہ ہر جگہ ہے, لیٹرین باتھ روم میں بھی ہے. یہ ان کی تشریح ہے, ان کے جوابات ہیں, لیکن انتہائی سنگین گمراہی ہے. علماء دیوبند کے مفتی صاحب محتمیم صاحب نے وہاں ناندیڑ میں بیان کیا تھا ایک سوال کے جواب میں کہ ہندو جس بت کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے. یہ اللہ کے اسماء و صفات اور توحید کے خلاف ہے میرے بھائیوں. کتنی ضرورت ہے اصول ثلاثہ ان کو بھی پڑھانے کی, مفتی صاحب کو پڑھنا چاہیے. نہیں جانتے, جاہل ہیں, غلط عقیدہ جانتے ہیں, ہندوؤں کا عقیدہ بول رہے ہیں وہ. یہ اسلام نہیں ہے. دین اسلام کیا ہے قبر میں پوچھا جائے گا. اب آپ نے نہیں سیکھا, جواب دینا پڑے گا. یہ جواب ہے اس کا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں مخلوق سے الگ ہے, تو اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھا جائے کہ اس کی قدرت کاملہ ہے اور ہمہ گیر حکمت ہے اور وہ سمیع اور بصیر ہے. اب یہ جتنی چیزیں نا ایک ایک نام پر ایک ایک تقریر ہو سکتی ہے, اور لوگوں نے علماء نے لکھے, بہت مزہ آئے گا, پڑھیے. اللہ کے ناموں کے معنی اور مطلب جب پڑھیں گے آپ, گہرائی میں جائیں گے تو اس کی عظمت و کبریائی سمجھ. اللہ سننے والا ہے, ہم سرسری بول دیا, لیکن دنیا میں سوچو کتنی آوازیں ہیں. صرف انسان, کتنی جگہ لوگ اذان دیتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ہر ایک سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے, ہر ایک دعا مانگ رہا ہے. تو یہ انسان ہے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں, پھر پرندے چرندے,
ان کی آوازیں ہیں، کتنے درختوں کی آوازیں ہیں، ہوا چلتی ہے کتنی سرسراہٹ ہو رہی ہے، یہ پنکھے کی آواز ہے، مشینوں کی آواز ہے، دنیا کی جتنی آواز ہے ہم آوازوں کو گن نہیں سکتے، اللہ ہر آواز کو سن رہا ہے، سمیع ہے، ہر آواز کو سننے والا، ہمارے عقل میں نہیں آئے گا۔ اور جیسے ہے آپ دعا مانگ رہے ہیں، میں دعا مانگ رہا ہوں، فلاں مانگ رہا ہے، فلاں مانگ رہا ہے، تو کون خلوص سے مانگ رہا ہے، کون دکھاوے کے لیے مانگ رہا ہے، کون سرسری مانگ رہا ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کتنی کامل ذات ہے رب العالمین کی۔ تو اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر نہیں دکھ رہا ہے، پیچھے نہیں دکھ رہا ہے، دیوار کے پیچھے نہیں دکھ رہا ہے، اس پول کے اندر نہیں دکھ رہا ہے۔ اللہ کائنات کی کہ سمندروں میں، پہاڑوں میں، چٹانوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، ہمارے جسم کے اندر، ہمارے دل کے اندر کیا ہے، کتنے ذرات ہیں، خون میں کتنے ذرات ہیں، آج تک خون میں کتنے پروٹین ہیں، یہ گن نہیں سکا سائنس۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ نے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے گن رکھا ہے۔ ہاں، یہ ایک دائرے میں مسجد میں جو ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، پوچھئے کہ ایک بالشت میں کتنے نیوٹران، الیکٹران، پروٹون آتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، ہمارے کیلکولیٹر میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی چیزوں کو گن رکھا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، حکیم ہے، اس کی حکمت کے آگے تمام عقلیں جو ہے عاجز ہیں، اور وہ لطیف ہے، اپنے بندوں کی باریک سے باریک باتوں کو جانتا ہے۔ ہاں، ضروری ہے کہ ہم اس کو بلند صفات کے ذریعے سے جو ہے اس کو بیان کریں اور اسماء حسنیٰ کے ساتھ اس کو یاد کریں، جیسے قرآن میں اور حدیث میں اللہ نے بیان کیا۔ ہاں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے اسماء و صفات توقیفی ہیں، ہم اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، جیسے کہ بہت سے لوگ رکھتے ہیں کہ وہ قدیم ہے، وہ فلاں ہے، وہ ڈما ہے۔ جو قرآن و حدیث نے بتایا اللہ کے نام، وہی نام ہم رکھیں گے۔ اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اپنی مخلوق سے الگ ہے، عرش پر مستوی ہے، مخلوق سے الگ ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہندو جو بت کی پوجا کر رہے ہیں اس میں بھی ہے اللہ، ہب کے اندر بھی ہے، میرے اندر بھی ہے، گندی جگہ پہ بھی ہے، پاکیزہ جگہ پہ بھی ہے، وہ اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کا اسماء و صفات اور اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ مخلوق سے الگ ہے اور اس کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے، ہر جگہ علم کے اعتبار سے ہے، احاطے کے اعتبار سے ہے۔ اور ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کے تہائی رات میں سمائے دنیا، آسمان دنیا کی طرف آتا ہے۔ جو شخص اس سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو نوازوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور معافی مانگے تو میں اس کو معاف کروں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، دونوں میں ہے۔ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے وجہ ہے، چہرہ، ہاں، لیکن دنیا کے چہروں کی طرح نہیں۔ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ نہ ہم مخلوق میں سے کسی کو اس کی مشابہت دیتے ہیں، نہ اللہ کو مخلوق کی کسی صفت سے، وہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے۔ جو قرآن و حدیث نے کہا اسے مانتے ہیں، ماننا پڑے گا، ماننا چاہیے، نہیں مانا تو کفر ہے، مانا اور تشبیہ دی تو بھی کفر ہے۔ ہاں، تو اس کا ہاتھ ہے لیکن دوسرے ہاتھوں کی طرح نہیں، اس کی تمام صفات کامل ہیں، جیسے اس کی ذات ہے، اور اس کی ذات کی طرح دنیا کی کوئی ذات نہیں ہے اور وہ کسی کی طرح نہیں ہے، ایسی اس کی صفات ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کی صفات کسی مخلوق کی طرح اور کوئی مخلوق کی صفت اللہ کی صفت کی طرح نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں امام مالک سے پوچھا گیا کہ استوا کیسے ہے، تو آپ نے جو جواب دیا تھا یہ اللہ کی صفات کے بارے میں اصول ہے اہل سنت کا کہ الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، قرآن حدیث نے بیان کیا تو ہم کو معلوم ہے کہ اللہ مستوی ہے۔ والکیف مجہول، کیسے ہے یہ نہیں معلوم ہے، اس لیے استوا معلوم ہے، کیفیت نہ معلوم ہے۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، اور یہاں جو نقل کیا والجحود بہ کفر، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کرتے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، ہاں، تو اس کا انکار کرنے کا ہی جیسا ہے۔ چنانچہ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اس کے وجود، اس کے الوہیت اور ربوبیت میں پر ایمان میں وحدہ لا شریک ماننا، اور اس کے اسماء و صفات کو ویسے ہی ماننا جیسے قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، نہ انکار کیا جائے، نہ تعویل کی جائے، نہ تحریف کی جائے، نہ مثال بیان کی جائے، اس طریقے سے اس کو ماننا، کیفیت بھی نہ مانی جائے، اس کو ماننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان میں شامل ہے۔ رہا فرشتوں پر ایمان، تو ہم فرشتوں کی جتنی جنسوں کو قرآن و حدیث نے بیان کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ حاملین عرش ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کروبین عرش کے علاوہ ہیں، ان میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ اور ملک الموت، خازن النار، یہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، جہنم کے داروغہ ہیں، جنت کے داروغہ ہیں، جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے، قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا کہ جنت کے اندر جو داروغہ ہے، جو نگراں ہے فرشتہ، وہ رضوان ہے۔ اسی طرح جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کو
جو ہے اللہ کے غضب کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا وہ ہنستے نہیں ہیں اور نہ رحم کرتے ہیں کسی جہنمی پر رحم کھا کے اس کو نکال کے بھگا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اسی طرح جنت کے خزان اس کے مطابق ہیں. اسی طرح فرشتوں کے بارے میں قرآن حدیث سے بتایا کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ ان کی مختلف شکلیں ہیں، ان کا جسم بھی ہے، یعنی ان کے پر ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کو 600. اللہ حضرت جبریل کو 600 پر کے ساتھ دیکھا کہ ان کی جسم بھی ہے، ان کو عقل ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں. ایسے ان کے جسم بھی ہیں، ان کی صفات ہیں، ان کی عقلیں ہیں، جو اللہ نے ان کو علم دیا ہے وہ علم بھی ہے. تو اس طریقے سے فرشتوں سے متعلق جو تفصیلات بیان کی گئی ہم اس کو مانتے ہیں، نہ اس سے زیادہ کرتے ہیں نہ کم، اس لیے کہ وہ غیب ہے. غیب کے بارے میں ایمان رکھنے کا اصول یاد رکھیے کہ جتنا قرآن و حدیث نے بتایا اتنا ہی مانتے ہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. ہاں اور فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ حدیث میں کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا معراج کی رات میں کہ بیت المعمور میں ایک روز میں جو فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد آخری ایک مرتبہ جو چلا جاتا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. اب سوچئے کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی. یہاں اس سلسلے کی ایک حدیث بھی نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان چرچرا اٹھا، ہاں انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے. اتت السماء، آسمان چرچرا گیا، جیسے کھاٹ چارپائی چرچراتی ہے نا، تو آسمان چرچرا گیا. وحق لها ان تئتا، اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے. ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته صاعدا لله، کہ اس میں کوئی بھی 4 انگلی کی جگہ بھی نہیں ایسی ہے آسمان میں جہاں کوئی فرشتہ ایسا ہو جو سجدے میں نہ ہو، اس کی پیشانی نہ جھکتی ہو. بعض میں ہے کہ رکوع یا سجدے اور قیام میں نہ ہو، یہاں صرف سجدے کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، اگر تم وہ بات جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو گے اور روتے ہی رہو گے، بہت زیادہ رو گے. وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، اور بستروں پر اپنی عورتوں سے جو ہے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے. ولخرجتم الی الصعودات، اور میدانوں کی طرف نکل جاؤ گے. تجأرون الی اللہ، اللہ سے گڑگڑاتے رہو گے. لوددت، اور کہو گے لوددت انی کنت شجرۃ تزاد، کہو گے کہ کاش میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک جھاڑ ہوتا، درخت ہوتا، انسان نہیں رہتا، حساب کتاب نہیں ہوتا، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا. چنانچہ ہم پر واجب ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان رکھیں اور ہم یہ مانیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین کی شکل میں، ہمارے محافظین کی شکل میں، منکر نکیر کے طور پر. اور الگ الگ فرشتوں کے الگ الگ کام ہیں جو اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ان کو بھی اختیار نہیں ہے، وہی کام کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے. ہم انہیں نہیں دیکھتے، جیسے جن ایک مخلوق ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ہاں اسی طریقے سے تیسری چیز ہے آسمانوں سے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان. اللہ، حضرت موسیٰ کی توریت ہے، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن. اور اہل علم کہتے ہیں کہ رسولوں پر اور بھی وحی اور کتابیں نازل ہوئی. ہاں بہت سے انبیاء ایسے گزرے جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن اللہ کی وحی ان پر آتی تھی سنت کی شکل میں. تو ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں پر. پہلی کتابوں کو اللہ کی کتاب اور سچی کتاب مانتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ اس میں تحریف ہو گئی، وہ بدل گئی، اور قرآن کے آنے کے بعد وہ کتابیں اور وہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں. لیکن ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سچی کتابیں ہیں. جن کتابوں کا نام نہیں ہے، جیسے ہمارے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وید بھی ہوگی، زرتشت کی کتاب والی بھی ہوگی، فلاں کتاب بھی ہوگی، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اہل کتاب، کتاب والے اصطلاح شریعت میں جن کو کہا جاتا ہے، وہ صرف یہود اور نصارہ ہوں گے، اور اب تیسری قوم نہیں ہو سکتی. آپ کتنا بھی فلسفہ بگاریں، ہاں وہ جو قرآن حدیث نے جن کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کتابیں آسمانی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. اسی طرح ہم پر اجمالی طور سے تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ سب کو ہم مانتے ہیں، لیکن تفصیلی طور سے قرآن کو مانیں گے. جن کتابوں کا نام لیا گیا ہے، جن کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے، تو جتنا ذکر کیا گیا ہے اتنا مانیں گے. قرآن کو پورا ماننا ضروری ہے. توریت انجیل کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں، سچی آسمانی کتاب مانتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ اب ان کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے اور اس میں تحریف بھی کی گئی ہے. چوتھی چیز ہے رسولوں پر ایمان لانا، کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ تمام رسول اللہ کے سچے پیغمبر تھے. ہاں ان میں سے جن کا ذکر تعین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، ان کو ناموں کے ساتھ مانتے ہیں، ان کے واقعات کے ساتھ جو بیان کیا ان کے واقعات کے ساتھ مانتے ہیں. اور جن کا نام نہیں لیا اور اللہ نے کہا کہ بہت سے کا ہم نے ذکر کیا، ہم ان کو اجمالی طور پر مانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور جن کو بھیجا ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ سب کے سب انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے تھے. سب رسول سچے تھے، سب رسول ایماندار اور امانت دار تھے. سارے رسولوں نے اپنا پورا حق ادا کیا. سارے رسول ایسے تھے کہ ان کے
اندر کوئی ایسی خامی، گمراہی، شرک، بدعت، خرافات، منکرات یا فواحش، ان سے وہ پاک تھے. اگر کہیں کوئی غلطی کسی رسول سے ہوئی ہے تو وہ عارضی اور اجتہادی قسم کی رہی ہے، کوئی مست اخلاق والی کوئی غلطی نہیں ہے. جیسے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ ان کی ایک اجتہادی خطا تھی، بعد میں اللہ نے ان کی تنبیہ کی اور وہ معاف بھی ہو گئی، صاف بھی ہو گئی. تو نبی سے اس طرح کی کوئی خطا ہوئی تو اجتہادی ہوئی اور وہ عارضی طور سے رہی، فوراً اصلاح ہو گئی. اس لیے وہ معصوم عن الخطا والنسیان ہے، معصوم عن الخطا ہے، نسیان نہیں. تو معصوم عن الخطا ہے، ان کو پاک صاف ہیں. تو تمام انبیاء سچے رسول اور اپنے حقوق کو ادا کرنے والے امانت دار تھے. ان میں سب سے پہلے نبی، پہلے انسان حضرت آدم ہیں، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان میں سب سے اونچے درجے کے رسولوں کا درجہ انبیاء سے بڑا ہے. رسولوں میں اولو العزم رسول ہے. اولو العزم رسولوں میں 5 جو ہے راج قول کے مطابق نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شامل ہیں. ایمان بالآخرہ، پانچویں چیز جو اصل بنیاد ہے آخرت پر ایمان رکھنا. آخرت پر ایمان، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد سے جن چیزوں کو بتایا وہاں سے آخرت شروع ہو جاتی ہے. اور ایمان بالآخرہ میں اہل علم نے قیامت کی نشانیوں کا بھی ذکر کیا، اور مرنے سے لے کے جو پھر قبر کا، برزخ کے جو معاملات ہیں، اور دوبارہ زندہ کیا جانا ہے. دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد میدان محشر میں جو سوال جواب ہوگا، اور اس کے سوال جواب ہوگا میدان محشر میں، جو صراط ہوگی، وہ کیا نام ہے، حوض کوثر ہوگا، ہاں شفاعت وغیرہ کا جو معاملہ ہوگا، ان کی جو بھی تفصیلات قرآن حدیث میں ہے. میزان اعمال کا تولا جانا، ہاں اچھے اور برے کے مختلف انجام، ان کی شکل و صورت کا ذکر، صورت کا سوا نیزے پر ہونا، عرش الہی کا سایہ ہونا، اس میں مخصوص لوگوں کو جگہ ملنا، پھر اس کے بعد پولے صراط سے گزرنا، ہاں حوض کوثر سے پانی پینا، بدعتیوں کو بھایا جانا، یہ جتنی تفصیلات بتائی گئی. پھر اس کے بعد جنت اور جہنم میں جانا، جنت کی تفصیلات اور جہنم کی تفصیلات جو قرآن و حدیث میں، ان ساری چیزوں کو ماننا ایمان بالآخرہ میں شامل ہے. آخری چیز جو ہے تقدیر پر ایمان رکھنا، کہ جو کچھ ہوتا ہے اچھا برا سب تقدیر میں درج ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندازے کے مطابق ہے. دراصل تقدیر اللہ کے پیشگی علم کی وجہ سے ہے. اللہ پہلے سے جانتا ہے کون کیا کرے گا، کب کیا ہوگا، کون کہاں جانے والا ہے. اس علم کی بنیاد پر اللہ نے تقدیر میں لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں جہنم میں جائے گا تو پھر یہ تو ظلم ہو گیا. تو اس کو شارٹ میں یہ جواب ملے گا، دینا چاہیے، اور تفصیلی جواب بھی ہو سکتے ہیں. شارٹ جواب یہ ہے کہ اللہ نے لکھا ہے اس لیے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. وہ جہنم والا کام کر کے جہنم کا حقدار بننے والا تھا، اس لیے اللہ نے لکھا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ کو پہلے سے پتا تھا. ایک ٹیچر اگر بولتا ہے کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا اور فیل ہو گیا تو ماں باپ جا کے ٹیچر کو کلیم نہیں کرتے کہ آپ نے بولا تھا اس لیے فیل ہوا. نہیں، بلکہ ٹیچر نے بولا تھا تو اچھے کے لیے بولا تھا کہ سدھر جائے، ورنہ جیسا ہے ویسا رہے گا تو اس میں فیل ہو جائے گا. اس پر جو دلیلیں بیان کی گئی ہیں وہ موجود ہے. اس میں دوسرا درجہ، پہلا اسلام کا، دوسرا ایمان کا، تیسرا درجہ ہے اسلام میں احسان کا. اور احسان کا پہلا رکن، وہ رکن واحد ہے، ایک رکن ہے اس کا، اور وہ ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو پھر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ پہلا درجہ مشاہدے کا ہے، تم دیکھ رہے ہو. یعنی آدمی کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ غیب مشاہدے کی طرح بن جائے، غیب حاضر کی طرح. اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے لیکن ہم ایسا تصور کریں، ایسا عقیدہ رکھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ مشاہدہ ہے، غیب کو مشاہدہ اعلیٰ درجہ ہے. اور اس سے کم درجہ ہے مراقبہ. ہاں جو صوفی لوگ اس پر ڈھونگ کرتے ہیں، الٹے سیدھے معنی بیان کرتے ہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتا، کہ ہم اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان اللہ کے ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا، اس پر دلیل ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے. احسان کا درجہ عدل سے اونچا ہے. عدل یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کا حق دے. احسان یہ ہے کہ حق سے بڑھ کر دے، جو نہیں بنتا آپ اور دے. فرض کے ساتھ آپ نفل بھی انجام دے، زکوٰۃ کے ساتھ آپ صدقات بھی دیں. کسی کا قرضہ ہے 100 روپیہ، آپ 100 روپیہ دے کے اس پر 10-20 روپیہ اور بڑھا کے دیں. یہ احسان ہوا. پہلے سے طے ہوگا تو سود ہو جائے گا، طے نہیں ہے، آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، ابھی وہ دوسری بحث ہو جائے گی. تو بہرحال احسان یہ ہے. اس پر اللہ کا قول، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان، وتوکل علی اللہ علی العزیز الرحیم، اور اللہ پر، عزیز رحیم پر آپ توکل کیجئے. ہاں
جو عزت والا اور رحم والا ہے، الذی یراک حین تقوم، جو وہ ذات جو تمہیں دیکھتی ہے جب تم قیام کرتے ہو، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والے مسلمانوں کے درمیان آپ کے چلنے پھرنے کو، گھومنے پھرنے کو بھی دیکھ رہا ہے، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سننے والا اور علم والا ہے، یعنی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ ماننا ہی چاہیے، اور یہی ماننا انسان کو سدھارتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اکیلے میں بھی پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہی عقیدہ، یہی تصور انتہائی مضبوط بن جائے تو انسان ہر موقع پر احسان کرنے والا ہوگا۔ یہ نماز ہی کی نہیں بلکہ نیکیوں کے معاملے میں بھی ہوگا۔ احسان یہ بھی ہے کہ بندوں کے ساتھ آپ احسان کریں، والدین کے ساتھ احسان، پڑوسیوں کے ساتھ احسان، بزرگوں کے رشتہ داروں کے ساتھ احسان، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ احسان، یہ مخلوق کے ساتھ احسان ہے، اور اس میں بھی آپ حق سے زیادہ بڑھا کے دے رہے ہیں، اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں یہ کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، تو وہ احسان کا والا معنی جو اللہ کے رسول نے بیان کیا وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یہ احسان کا ایک معنی ہوتا ہے عمل کو مضبوطی سے کرنا، جو آپ نیکی کر رہے ہیں وہ اچھے سے کرنا، مطلب اسلام ایمان، اور اسلام اور ایمان میں خوبصورتی پیدا کرنا احسان ہے، یعنی آپ کے ایمان اور اسلام کی کوالٹی بیسٹ ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان بیسٹ کوالٹی والا ہو جائے تو وہ احسان والا ہو گیا۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو عمل کو اتقان کے ساتھ مضبوطی سے کہنا، اور دوسرا یہ ہے کہ مخلوق کے لیے اللہ کی عبادت کے مقصد سے اس سے مدد ملے، اس مقصد کے تحت مخلوق سے جو ہے وہ حسن سلوک کرنا۔ یہ دوسری درجے کی بات میں نے کی اور بڑے اختصار سے کام لیا۔ اصول ثلاثہ میں تیسری اصل جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نبیو کا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 منٹ لے لوں، 2 منٹ صرف، پورا نہیں ہوگا، میں صرف ایک سرسری طور سے کہ بھائی ضرورت نہ رہ جائے، ان کی باتیں خود کئی صفحات میں ہیں، یعنی جو آدھا صفحہ، میں صرف 1-2 منٹ میں صرف اس کا تذکرہ کر دوں تاکہ پھر بات نامکمل نہ کہلائے، مکمل بھی نہیں ہے لیکن نامکمل بھی نہ رہے۔ تیسری اصل یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ایک تو یہ کہ جو آپ قوم سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم، ہاشم بن قریش، قریش بن عرب، اور عرب اسماعیل بن ابراہیم کی ذریت سے ہیں، ہاں وہ سب سے افضل نبی ہیں۔ تو آپ کے ایک نبی ہونے کا جو تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیتوں میں آپ کا تذکرہ کیا، آپ جیسا کہ میں نے کہا عرب مستعربہ میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کی دعا میں سے، ربنا وبعث فیہم رسولا، ابراہیم و اسماعیل نے دعا کی تھی، تو یہ دعا ہے، حدیث میں ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں اس وقت سے جب کہ آدم علیہ السلام مٹی اور کیچڑ میں تھے، مطلب لکھا ہوا تھا تقدیر میں، تب سے آپ موجود ہے یہ مطلب نہیں ہے، ہاں میرے پاس لکھا ہوا تھا، اور جو ہے میں ابراہیم کی دعا کی تعویل ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ بشارت ہوں، اپنی والدہ کا خواب ہوں، ہاں، اور اس کے وہ حدیث آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو 23 سالہ زندگی ملی، جس میں سے نبوت سے پہلے، نبوت 40 سال کے بعد، 40 سال نبوت سے پہلے کی، 63 سال آپ کی ٹوٹل عمر ہوئی، 40 سال نبوت سے پہلے کی اور 23 سال جو ہے نبوت کے بعد کی، اس میں سے لگ بھگ 13 سال مکی زندگی کا اور 10 سال مدنی زندگی کا۔ آپ کو جب اقرا نازل ہوا تو اس سے آپ نبی بنے، اور یا ایھا المدثر جب کہا گیا تو کہا کہ اس کے ذریعے سے آپ رسول بن گئے، رسول کا درجہ دیا گیا۔ آپ کا شہر مکہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا، اور پہلے ہی حکم میں کہا کہ لوگوں کو پہلے علم حاصل کرنے کا، دوسری وہی یا ایھا المدثر قم فانذر میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہا شرک سے، اور توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے یا ایھا المدثر والی آیت پڑھ لیجئے، اس کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو ہے ابتدائی دور میں صرف توحید کی تعلیم دی، 13 سال تک توحید کی تعلیم دی، ہاں، اور پھر 10 سال کے بعد آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا، وہاں نماز فرض کی گئی۔ نماز اس سے پہلے آپ پڑھتے تھے 2 یا 3 ٹائم، اور رات کو تہجد پڑھتے تھے، 2 رکعت تھی، پھر معراج کی رات میں 5 وقت کی فرض ہوئی، تفصیلات آپ جانتے ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد ان کے اوقات وغیرہ بیان کیے گئے، رکعات وغیرہ بیان کیے گئے۔ 2 دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کر نماز پڑھائی اور کہا کہ نماز کے اوقات ان کے بیچ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جبرائیل کے ذریعے سے پڑھوائی، نماز کا طریقہ آسمان سے بتایا، جبرائیل نے پڑھ کر بتایا، اللہ کے رسول نے اقتدا کی، اللہ کے رسول نے امت کو پڑھ کر بتایا، ہمیں بھی ویسی ہی نماز پڑھنی چاہیے، وہی نماز پڑھنا چاہیے۔ پھر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ ہے، فرائض کا ذکر ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس عقیدے کو، آپ نے ہجرت کی تو ہجرت کے تعلق سے حکم بنایا کہ اگر کوئی شخص اپنے عقیدے کی حفاظت کسی شہر میں نہیں کر سکتا، یولا میں رہنے والے اگر یولا میں مسلمان نہیں رہ سکتے تو آپ کو یولا چھوڑنا ضروری ہے، فرض ہو جائے گا،
تاکہ آپ اپنا دین بچائیں۔ مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اس کے لیے گھر چھوڑا جا سکتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑا جا سکتا ہے، دولت کو چھوڑا جا سکتا ہے، جان دی جا سکتی ہے، عقیدہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اس سے اس کی قیمت پتہ چلی۔ تو اسی طریقے سے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے ہجرت مشروع ہے اگر ایسے حالات ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینہ میں جو ہے استقرار کیا، حکومت اور ایک معاشرہ بنا، پھر اس کے احکامات آئے، حلال حرام اور ساری شریعت کی تفصیل آئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ سارے دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گئے، بادشاہوں کو آپ نے خط لکھا، مبلغین بھیجے، لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کے زمانے میں ایک لمبا بڑا حصہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی مدد اور جو ہے فتح ہو گئی تو اب دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے تھے۔ تو اہل عرب تو فوج در فوج داخل ہو رہے تھے۔ پھر ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کے زمانے میں دنیا کے 1/3 سے زیادہ حصے میں اسلام پھیل گیا، لوگ مسلمان ہو گئے، اور دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اسلام کا نام یا کسی نہ کسی شکل میں اس کی دعوت نہ پہنچی ہو، اور آج پوری دنیا میں یہ پھیلی ہوئی ہے۔ دین کو مکمل کر دیا، دین کی بنیاد جو ہے اسلام، راس الایمان، راس الدین الاسلام، دین کی بنیاد اسلام ہے۔ اسلام میں آپ نے کہا توحید اور رسالت کو ماننا ہے، اس کا عمود جو ہے وہ نماز ہے، اور اس کے کوہان کی اونچائی جو ہے جہاد ہے۔ جہاد سے مراد صرف جنگ والا جہاد نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ کرنا، لوگوں تک دین کو پہنچانا۔ آپ اسلام پر قائم ہیں، لوگ آپ کے مخالفت کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کیڑے نکال رہے ہیں، اور آپ کا دین پر قائم رہنا، یہ جہاد میں سب شامل ہے۔ آپ حق پر قائم رہیں، قرآن و حدیث اور توحید اور سنت پر قائم رہیں، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا، ہمارے حوالے کر دیا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین نے اپنی زندگیاں کھپائی، اسی اسلام کو اختیار کیا، محفوظ کیا، ہم تک پہنچایا، ہم کو پڑھایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ امانت اسلام کی ہمارے پاس ہے۔ رب اللہ تعالیٰ ہے، ہم پہچانتے ہیں رب کی معرفت، دین کی معرفت، کہ اللہ کے یہاں یہی دین اسلام قابل قبول ہے جو آسمان سے اتارا۔ جو لوگوں نے بنایا چینج کر دیا وہ دین نہیں چلے گا، بلکہ وہی جو اللہ نے اتارا قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ چلے گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے تو آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرمانبرداری۔ آپ کائنات کے امام ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، رہبر ہیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی امام اگر کسی کو بڑا مانتے ہیں اور رسول کی مخالفت کرتا ہے تو ہمارا وہ امام ہو نہیں سکتا، یا اس معاملے میں اسے تو امامت نہیں مانا جائے گا جہاں وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ اس طریقے سے یہ قبر کے 3 اصول ہیں دین کے، ان 3 اصولوں کو مانتے ہیں تو ہمارا دین صحیح ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اور ہمارے بارے میں ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سعادت دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان 3 اصولوں کو ہمارے ظاہر باطن میں، ہمارے دل و دماغ میں اچھی طرح داخل کرنے، سرایت کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ 3 اصول جتنی مضبوطی سے ہمارے اندر ہوں گے، یقین مانیے کہ دنیا اور کی بھی سعادت ملے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی کسی کا جو ہے بڑے سے بڑا ہتھیار، ایٹم بم اور فلاں ہم کو تباہ اور رسوا نہیں کر سکتا۔ جو مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی وہ آزمائش کے طور پر ہوگی، عذاب کی شکل میں نہیں آئے گا اگر ہماری دین کی بنیاد ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کی بہت سی دلیلیں اور نصوص اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ تقوی اختیار کر لو، صحیح دین اختیار کر لو تو دنیا میں بھی سعادت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی، اور اللہ کی مدد ملے گی تو کوئی آگ کسی ابراہیم کو جلا نہیں پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ابراہیم کی ملت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے، عزت عطا فرمائے اور کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔